दोस्तों आज हम जिस टॉپک پہ بات کریں گے، ویسے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، سنگل ریمیڈی، لیکن اس کے اوپر ہومیوپیتھی کی عمارت کھڑی ہے۔ یعنی کہ جو شخص سنگل ریمیڈی کے متعلق نہیں جانتا وہ در حقیقت ہومیوپیتھ کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوستوں، ہر کیا وجہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں سنگل ریمیڈی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے؟ بات یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ادویات ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں پر پروو شدہ ہیں، اور ہمارے جو پروولز ہوتے ہیں ان میں جو علامات پیدا ہوتی ہیں ہم وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور اسے مٹیریا میڈیکا میں شامل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوا فلاں فلاں مرض کے لیے بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر ہنیمن کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی دعا اصل میں ایک آرٹیفیشل ڈیزیز ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک مصنوعی بیماری جسم میں پیدا کرتی ہے، اور پھر ہم وہ تمام علامات اور سائن سمٹم دیکھتے ہیں کہ یہ کس بیماری کے ساتھ مشابہ ہے۔ تو پھر جیسے ہی وہ امراض انسانی جسم میں پیدا ہوتے ہیں ہم مصنوعی طور پر یہ دعا دے کر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، اسے شفا یاب کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا فلاں فلاں مرض میں یا فلاں فلاں حالت میں بہتر ہوگی۔ تو چونکہ ہومیوپیتھی دعا ایک ایک کر کے پروو کی جاتی ہے، تو اس لیے ہومیوپیتھی میں سنگل ریمیڈی کا ہی بنیادی کنسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جب انسان خوراک میں کمبینیشن کھاتا ہے تو پھر سنگل ریمیڈی ہی کیوں ضروری، کمبینیشن کیوں نہیں؟ دوستوں، وہ مثال ایسے دیتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ہنڈیا پکائیں، اس میں نمک ڈالیں، مرچ ڈالیں، ہلدی ڈالیں، پیاز، لہسن اور گوشت وغیرہ جو بھی، تو وہ ایک ڈش بنتی ہے۔ لیکن میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے آج کیا ناشتہ کیا یا دوپہر کو کیا کھایا، تو وہ ان تمام چیزوں کا نام کیوں نہیں لیتے کہ ہم نے لہسن، پیاز، ادرک اور دوسری چیزیں یہ ساری کھائیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے مٹن کھایا، نہاری کھائی؟ کیوں؟ کیونکہ دوستو، دنیا میں کوئی بھی چیز سنگل حالت میں معرض وجود میں نہیں آتی، اور جو آتی ہے وہ قابل استعمال نہیں ہوتی۔ جیسے کہ پانی ہے، پانی کی آپ مثال لے لیں تو بظاہر تو سنگل ہے، لیکن اس میں بھی دو ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں، دو عنصر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے مجموعے کو ہم پانی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم برائیونیا اور بیلاڈونا کا مکسچر بنا لیں، مکس کر لیں، تو ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ تو اس لیے چونکہ ہومیوپیتھی دعا سنگل ریمیڈی پرووڈ ہے، اور ہر ایک دعا کی علامات دوسری دعا کی علامات سے مختلف ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر دعا ہر ماحول میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ایک دعا کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے اور ایک دعا کا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، چاہے دو چار علامات ہی مختلف ہوں، لیکن وہ اس سے علیحدہ پرووڈ شدہ دعا ہے۔
تو دوستو اس لیے اگر آپ کچھ ادویات ایسی ہیں جن کو ہم بے شک سنگل میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے ایلیمنٹ 2 2 3 3 پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس حالت میں پرووڈ ہوئی ہے، مثلا کلکیریا سلف ہے، نیٹم سلف ہے، نیٹم میور ہے، اس میں تمام میں تقریباً 2 2 عنصر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک علیحدہ پہچان بھی ہے اور یہ علیحدہ سے پروو شدہ ہیں۔ پروونگ میں آپ بے شک 10 ادویات استعمال کر سکتے ہیں، اگر 10 ادویات کو استعمال کرنے کے بعد جو علامات کلیکٹ ہوں گی وہ سنگل ریمیڈی ہی کہلائے گی، اگر ہم نے اسے پروو کر دیا تو اگر ہم مکس کرنا چاہیں تو صرف منرل ادویات ایسی ہیں جنہیں ہم ان کے حساب سے، ایلیمنٹ کے حساب سے کہ کون سا نیگیٹو ہے اور کون سا پازیٹیو ہے، تو دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان کا ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے، لیکن وہ سنگل ہوتا ہے، یعنی کہ جب مارز وجود میں آتا ہے تو سنگل ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر ہم بوٹانیکل ادویات کو یا اینیمل ادویات کو مکس کریں گے تو اس دعا کا کوئی نام نہیں ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی پہچان ہوگی، نہ ہی اس کی علامات کا کوئی گروہ ملے گا آپ کو کہ یہ ان حالات میں ان علامات پہ استعمال ہو سکتی ہے یا یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے انسانی جسم میں۔ ایسی دعائیں جو انسانی جسم میں عارضی طور پر بیماری پیدا کرتی ہیں وہی سنگل ریمیڈی ہوتی ہیں۔ تو دوستو ایک چھوٹا ٹاپک تھا، امید ہے آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ جتنی بھی ادویات پروو شدہ ہیں، چاہے اس میں 1 عنصر ہے چاہے اس میں 10 عنصر ہیں، اگر وہ پروو شدہ ہے تو وہ سنگل ریمیڈی کے زمرے میں آتی ہے، اور اگر آپ سنگل ریمیڈی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو شفا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لا آف کیور جو ہے اس کا آپ نظارہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مریض بیماری سے شفا کی جانب رواں دواں ہے۔ لیکن اگر آپ 2 3 ادویات مکس کر کے اس کا استعمال کریں گے تو آپ قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس دعا نے اس مریض کو شفا دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہی ہومیوپیتھی کی بنیاد ہے، اور جب تک ہماری بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ایک اچھے ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس کو دوسروں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ نالج دوسرے بھی حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔